حال ہی میں ایک بل آیا ہے توہین صحابہ کے نام سے بل خفیہ طور پر پاس کروایا گیا اور ابھی اس وقت مسلمانوں کے درمیان شدید اختلاف ہے اس بل کو لے کر. اب بڑی تفصیل ہے اس کی, ہم وہ تفصیل میں نہیں جاتے. شرعی اعتبار سے ہم دیکھیں اس بل کی کیا حیثیت ہے؟ اصل مسئلہ پاکستان کا جو ہے بہت انتہائی خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں, اور انتہائی دکھ ہوتا ہے. معیشت دیکھیں, غریب ہے, یعنی غریب طبقہ ہے, وہ بالکل پس چکا ہے, اور بعض لوگ اپنی ناموس بھی قربان کر رہے ہیں, اپنی عزتیں, یعنی عزت تک معاملہ ہے کہ عزت لوگ اپنی دے رہے ہیں پیٹ کے لیے. اور جو ہمارے تاجر لوگ تھے آج وہ بھی ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, اور بات چھوڑ چکے. ہر بندہ یہاں کہتا ہے کہ یار ہم کہیں باہر نکل جائیں اس ملک سے. نہ کسی کی جان محفوظ ہے, نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, ظلم اور بربریت کا عروج ہے. مہنگائی دیکھیں کہاں تک. اب ان حالات میں ایسا بل یعنی پیش کر جو مسلمانوں کی قتل و غارت گری, اور پاکستان اپنے ملک عزیز اتنی قربانیوں سے ہم نے یہ حاصل کیا ہے, ملک جانوں کے نذرانے پیش, اور صرف اس تاریخ ایک یعنی متنازع, اور وہ بھی اسی سازش کے تحت, یعنی خطرناک عزائم. اور وہ عزائم کیا ہیں کہ ایک طبقے کو, یعنی دو گروہ ہیں, ایک گروہ کو یعنی قانون کے ذریعے سے قتل کرنا اور ان کو خراب کرنا, ان کو جیلوں میں ڈالنا, ان کو ذلیل کرنا. آیا پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون یہی کہتا ہے؟ پاکستان میں تو آزادی ہے, عقائد کی آزادی ہے. اب جو 22 نکات تھے اس میں شیعہ علماء بھی تھے, سنی علماء, یعنی سنی یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں نا جی یہ سنیوں کا ملک ہے, اکثریت میں سنی ہے, بالکل غلط. دیوبندی ہے, بریلوی ہے. دیوبندیوں میں آیاتی ہے, مماتی, جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, اور میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں, ایک دوسرے کو مشرک تک کہتے ہیں, غالی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہے. کوئی ایک نہیں ہے. غیر مقلد الگ ہے, عصری الگ ہے, اہل حدیث سمجھ. بریلویوں میں کئی یعنی طبقات ہیں, اور باقاعدہ مناظرہ ہوا تھا دیوبندی اور بریلویوں کا جنگ میں. بریلویوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ دیوبندی گستاخ رسول, اور وہ کتاب بھی چھپ چکی ہے مناظرہ جنگ کے نام سے. یہ سیال شریف کتنی گدی ہے بریلویوں, یہ پیر یعنی پیش تھے. اصل یہ یعنی آگے تھے کہ دیوبندی گستاخ رسول. صحابہ کی جو پیچھے بات رہ گئی ہے, گستاخ رسول سب مسلمانوں کا اتفاق ہے. اگر گستاخی ثابت ہو جائے تو واجب القتل, یعنی گستاخی رسالت تک بات ہے, توہین رسالت تک بات ہے. صحابہ تو بات کی بات, یہ ایک دوسرے کو یہاں تک گستاخ ہے. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے. اب وہ ایک یعنی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جناب ایک ہیں, یہ گستاخ رسول ہیں, واجب القتل ہیں, وہ جناب ان کو یعنی گستاخ کہتے ہیں, تو یہ ایک تو نہیں ہے. وہ تو گستاخ رسول تو واجب القتل ہے, تو یہ ایک نہیں ہے. یہ صرف دھوکہ اور فراد کرتے ہیں. ہم اکثریت میں, اکثریت کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں کوئی, میں پہلے بھی یعنی کہہ چکا, اکثریت اور قلت کا کوئی تصور اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا سواد اعظم, جاہل لوگ بعض کہتے ہیں سواد اعظم کا یہ نہیں ہے مطلب. سواد اعظم کا مطلب ہے حق پر اگر ایک بھی ہے تو وہی سواد اعظم. قلت اور کثرت اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے, فراڈ کرنے کے لیے. اب یہ جو بل ہے یہ اب سے نہیں ہے, ہمارے ملک کی حالات پہلے سے خراب ہے. قتل و غارت گری ہوئی, کتنے ہمارے ڈاکٹر شہید ہوئے, کتنے ہمارے سائنسدان, ہمارے پڑھے لکھے لوگ, آج وہ ہم میں نہیں ہے. پاکستان آیا اس لیے بنا تھا کہ اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو چن کے یعنی بے دردی سے قتل کر. یہ پاکستان میں ہوا, انڈیا میں ہوا ہے. اب دیکھیں ہمارا دشمن ہے, لیکن کہیں ثابت کریں کہ سنی شیعہ وہاں جناب تکفیر کا مسئلہ چلا, یہاں وہاں سنی اور شیعوں کا آپس میں یعنی قتل و غارت گری ہوئی, کہیں سنا ہے؟ یا وہاں ایسا بل پیش کر دیا گیا ہو, وہاں کیوں نہیں بل پیش ہوتے؟ علمی گفتگو, علمی ماحول رہا وہاں, یعنی علمی ماحول ہے اور وہ پرامن ہے. جس طرح ہم اس سے یعنی جنرل سیاہ کے دور سے پہلے سب ہم کھلا اپنا یعنی عقیدے کا اظہار کرتے, کھل کر عقیدے کا اظہار کرتے تھے, مناظرے ہوتے تھے باقاعدہ, اور وہ کتابیں آج بھی ریکارڈ میں موجود ہیں. کوئی قتل و غارت کری ہوئی تھی, بعد میں چن کر جناب قتل کیا گیا. اور وہ کتنے لوگ بنتے ہیں, لسٹ کتنی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ, لاکھوں لوگ یعنی لوگوں کو مذہب کے نام پہ موت کے گھاٹ اتارے. بے ای ذنب, قرآن میں ہے نا, کس جرم میں ان کو قتل کیا گیا. اب جناب یہ 1995 میں انہوں نے بل پیش کیا. اچھا, پہلے 1995 میں پیش کیا. آیا اس کے پیچھے کون ہے خدا جانتا ہے.
ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، اور ہمارا علاقہ خود یعنی آرمی ہے، اور جتنے بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنے ہیں ہمارے علاقے کے ہیں، ہمارے خود عزیز و اقارب، ہمارے یعنی میرے والد صاحب خود آرمی کے ریٹائر افسر ہیں، ہمارے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں اس ملک کے لیے۔ اگر ہمیں ہی قتل کیا جائے مذہب کے نام، ہمارے قتل کے لیے جناب بل پیش کیے جائیں اسمبلیوں میں کہ ان کو قانون کے ذریعے سے یعنی قتل کرنا ہے، جبکہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون جب پاکستان بنا تھا اس سے متصادم بل تھا، اور اس بل کا ہم نے پوسٹ مارٹم کیا، میں نے وہ لکھا ناموس صحابہ بل کا علمی جائزہ، اور اس بل میں کیا ہے کہ ان کو سزائے موت دی جائے۔ اچھا، لطف بھی یعنی المیہ اور افسوسناک پہلو یہ سب چیزوں کو ایک ہی بنایا جاتا ہے، توہین رسول، توہین اہل بیت، توہین صحابہ ایک ہی۔ اب دیکھیں توہین رسالت، توہین رسول الگ ہے، توہین اہل بیت الگ ہے، حتیٰ کہ ہمارے شیعہ فقہا احادیث میں یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت، اہل خاندان رسالت، خاندان تطہیر کا جو گستاخی ہے، پہلے تو گستاخی ثابت کی جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ پہلے توہین کا تشخص کیا ہے، تعین کی جائے، کسے کہتے ہیں توہین کسے کہتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کہتے، اگر ثابت ہو جائے تو اس کا قانون رسالت کے ساتھ، اہل بیت اور رسول یہ الگ ہے۔ اب دیکھیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اب شر پسند عناصر کا یعنی دھوکہ اور فراڈ دیکھیں۔ بل کیا ہے؟ اہل بیت و صحابہ کا بل ہے، اہل بیت و رسالت، یعنی ان ہستیوں کا نام لے کر اپنے وہ یعنی عزائم اور مذموم یعنی مقاصد حاصل کرتے ہیں، اتنا یعنی جرم ہے یہ۔ صاحب اہل بیت تو مشخص ہے، آیت تطہیر چادر کر کے بتا دیا، اللہم ہؤلاء اہل بیت، حضرت مولا علی، امام حسن حسین، حضرت فاطمہ ان کی اولاد، مشخص۔ اب جناب یہ بعض لوگوں کو اس میں شامل، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ حضرت عمار ابن یاسر کا قاتل، اگر اس کے بارے میں کوئی حقائق بندہ بیان کرتا ہے، سچ بولتا ہے کہ وہ عمار کا قاتل ہے، حضور نے کہا وہ جہنمی ہے، وہ باقی ہے، اور آپ کی کتابوں سے نہیں، وہ تو زہر ہے، یعنی مسلمانوں کی کتابوں میں مسلمات ہے، مسلمات سے کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے۔ اب اس کے بارے میں بندہ کہتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، حضور نے فرمایا، اور اس پر بندہ لعنت کرتا ہے یا اس سے بیزاری اختیار کرتا ہے، وہ بھی صحابی ہے کیونکہ بیت رضوان کا حضور فرما رہے ہیں جہنمی ہے۔ اب کوئی بندہ بیان کرتا ہے تو وہ کہیں گے یہ توہین کی ہے، صحابی ہے جی، ابو قادیہ صحابی ہے، الاصابہ میں لکھا ہے، الاستیاب میں یعنی معجم صحابہ میں اس کا تذکرہ ہے، لہذا صحابی ہے۔ اب جناب اس میں وہ پوری زندگی عمر قید، دیکھو یہ قانون ہے۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی کے قاتل عبد الرحمن بن ادیس بلوی جو مصر سے لشکر لے کر آیا تھا، اور یہ صحیح اسناد کے ساتھ ثابت، وہ کون تھا؟ بیت رضوان کا صحابی، حضرت جعجع بن قیس یا حضرت جعجع بن سعید غفاری قاتل حضرت عثمان ہے، وہ بھی بیت رضوان کا صحابی ہے۔ اب قاتل اور مقتول، اب ابن تیمیہ نے بھی لکھا، ابن حزم نے بھی لکھا، ان کی سب یعنی محدثین، ان کے محدثین جو اس بل کے محرک ہیں، ان کے محدثین نے لکھا کہ حضرت عثمان کے قاتل ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے الفاظ لکھے، لیکن وہ صحابی ہیں، بیت رضوان کے صحابی۔ اب بتاؤ، ہم یہ کہتے ہیں پہلے صحابہ کو مشخص کرو، پہلے صحابہ کو مشخص کرو کہ صحابہ کون ہیں، بہت سارے نام آتے ہیں۔ اب دیکھیں اسی طرح بعض امام بخاری لے لیں یا اور محدثین کہتے ہیں کہ جس نے بھی پیغمبر کو دیکھ لیا وہ صحابی۔ اب حضور کو تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، یہ صحابی کی تاریخ مکمل ہے، صرف دیکھنا۔ بعض نے کہا جی کہ بحالت ایمان دیکھے، لاقیا نبیہ، نبی سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں، مات علی الاسلام، اور اس کا خاتمہ بھی اسلام پر۔ یہ کچھ ٹھیک ہے، یہ بھی تاریخ مکمل نہیں ہے، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور وغیرہ، لیکن یہ بھی مکمل ہے، یہ بھی بہت سارے۔ اب دیکھیں مسلمان، اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ قالت الاعراب قولوا آمنا، اے میرے حبیب یہ جو دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو نہیں، تم کہو قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تم مومن نہیں ہو، کہو ہم اسلام لے۔ امام ابن تیمیہ نے، حافظ ابن تیمیہ نے کتاب الایمان میں لکھا ہے کہ منافقین کو بھی مسلمان کہتے ہیں،
منافقین پر بھی صحابی کا لفظ اطلاق ہوتا ہے. جب ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس منافق کی، دیکھیں منافق بظاہر تو مسلمان تھے، صحابہ میں شمار ہوتے، ان فی اصحابی اثنا عشر منافقا، میرے صحابہ میں. اب دیکھیں ابن تیمیہ نے بھی لکھا، باقی تفسیروں میں، تفسیر کشاف میں بھی، اسلام کا اظہار یعنی لفظ اسلام، مسلمان منافقین پر بھی اطلاق ہے جو کہ حضور کے عہد میں تھے، ان کو بھی یعنی مسلمان کہا گیا، منافق کو بھی کہا گیا. اب بظاہر وہ بھی صحابی ہے، اب ان میں بھی تقسیم کرنی ہے. کوئی کہے گا یہ تو صحابی ہیں جی، انہوں نے حضور کو دیکھا ہے. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور سیاستہ میں متعدد مقام پر ہے جی، یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے. لہذا پتہ چلا کہ اس وقت عرف میں منافق بھی صحابہ میں شمار، ان کو بھی صحابی کہا جاتا تھا. آپ بتائیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ٹائم نہیں ہے میں اتنی یعنی اس کی وضاحت کروں. دوسرا، اس تعریف کی محدثین نے تنقید کی ہے. جو اہل سنت کے یعنی سنی فقہا ہیں، اصولی ہیں، جو اصولیوں کی تعریف الگ ہے. اصولی یہ کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بھی بیٹھا ہو، روایت بھی کی ہو، اور پیغمبر سے ہدایت بھی حاصل کی ہو، اور اتباع بھی رسول کی ہو. وہ صحابی اتباع بھی کی ہو، ہدایت بھی حاصل. اب جو پیغمبر کا تابع ہو، پیغمبر کی پیروی کرنے والا ہو، پیغمبر کی اتباع کرے گا، پیغمبر سے ہدایت حاصل کرے گا، وہ حضور کی زندگی میں حضور کی حکم عدولی نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں اتباع کرنی ہے رسول کی اتباع، اور رسول سے ہدایت اس نے حاصل کی ہے. اور پھر پیغمبر گرامی قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی ان کی اہل بیت سے بے وفائی نہیں کرے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی اہل بیت کی مخالفت کی، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا، مخالف ہوئے، مخالفت کی، اور یا دشمنان اہل بیت تھے جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، جو بھی ہوں، کیونکہ ان پر یہ صحابی کی تعریف نہیں آتی کہ انہوں نے پیغمبر سے ہی ہدایت حاصل کی ہو اور وہ پیغمبر کی ہی اتباع کرنے والے ہو. جو اصولی علماء نے تعریف، سنی اصولی علماء نے جو تعریف کیا وہ یہ کیا ہے کہ ہدایت بھی پیغمبر سے، اتباع بھی، اور جو اتباع کرے گا وہ اہل بیت پر ظلم نہیں کر سکتا. لہذا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ستایا ہے، جنہوں نے مولا امیر المومنین کو ممبروں پر سب و شتم کیا، اور ان کے نام صحیح سند کے کتابوں میں موجود ہیں، ان میں ایک شخصیت بیت رضوان میں شامل ہے، بیت رضوان کی، اور صحیح سند کے ساتھ ہے کہ مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، اور اس کے سامنے بھی گالیاں دی گئی. ایک مخلص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یار مولا علی کی حضرت علی مرتضیٰ کو گالیاں دے رہا ہے تو سن رہا ہے، لیکن وہ خود دیتے تھے. اب کوئی بندہ کہے کہ بھائی آپ نے توہین کر دی، آپ نے تو ایک صحابی کی توہین کر دی، اور وہ صحابی جو مولا علی کو گالیاں دے رہا ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں، من سب علی فقط سبنی، صحیح سند کے ساتھ. جس نے ناصر الدین البانی نے بھی صحیح کہا، اور باقی محدثین صحیح سند کے ساتھ. سب لفظ ہے سب، جس نے بھی سب کیا ہے، اور وہ بندہ سب کرتا تھا، اور وہ ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں. اگر ان کے بارے میں کوئی حقائق بیان کیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ یہ مولا امیر المومنین کو اہل بیت کی گستاخی کرتے تھے، انہوں نے تو کہنا ہے کہ توہین کر دی. ہم یہ کہتے ہیں سب سے پہلے صحابہ کا تشخص کرو، صحابہ کا تعین کرو، اس کے بعد توہین کس سے، توہین کا کرائٹیریا معین کیا جائے. توہین کس کا نام ہے؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں. اور پھر افسوس ستم والا ستم یہ ہے کہ یہ شرق پسند عناصر کا یہ دیکھیں، پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ گستاخی کرتے ہیں، یہ آپ بول رہے ہیں، یہ جناب اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں. ہمارا بل کیا ہے کہ جو توہین صحابہ کرتا، اچھا صحابہ نہیں، جو توہین اہل بیت و صحابہ کرتا ہے، نہیں دیکھو کتنا فراد کر رہے ہیں، دھوکہ اہل بیت کو ساتھ دیں تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کریں. پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، دیکھیں جی یہ گستاخی کرتے ہیں تو تب بھی یعنی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے یہ بول اٹھے ہیں. بھائی جو بول اٹھے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، تمہاری کتابیں بھری پڑی ہیں اور تم دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہو. صحابی کی تعریف کرو، توہین کی کرو. سب سے پہلے اپنی سیاستہ بخاری جتنی کتابیں ہیں ان کو پہلے دریافت برد کرو کہ ان سے کوئی جناب نہیں لینا، جنہوں نے بھی لیا ہے ان کو سزا دو. پہلے اپنی کتابیں ختم کر دو،
بعد میں پھر صحابی کی تعریف کرو، صحابی کسے کہتے ہیں، کن کو یعنی نکالنا ہے، کن کو شامل کرنا ہے، اور پھر توہین کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر، ان کی جو وصیت ہے حضرت کتاب الخراج میں موجود ہے، ازالت الخفا میں موجود ہے، شاہ ولی اللہ نے لکھی باقی کہ اے عمر ان سے بچ کر رہنا، ہؤلاء من اصحاب رسول اللہ، ان سے بچ کر رہنا کہ جن کے پیٹ پھولے ہوئے، ان کی آنکھوں میں حرص اور لالچ ہے، اور ہر ایک کو اپنا ذاتی مفاد حاصل ہے، ان پر بھی یہ لفظ اطلاق مشخص کرو، نکالو ان لوگوں کو۔ بعد میں پھر ان کے بارے میں او کہ یہ ہے، اب دیکھیں شیعہ سنی تنازع مشہور ہے، ابتدا سے آ رہا ہے۔ اب شیعہ جن کو خلیفہ نہیں مان، خلیفہ راشد نہیں مان، یہ تو ابتدا سے اختلاف ہے، دلائل رکھتے ہیں، یہ توہین بھی نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے، یہ علمی یعنی دلائل ہے، علمی شیعہ سنی علمی مباحثہ ہے، یعنی باسیں ان کو نہیں مانتے۔ تم یعنی ڈنڈے سے، تم جیلوں میں ڈال کر، تم گولیوں کے ذریعے سے، تم جناب اسلحے کے زور پر منوانا چاہتے ہو کہ تم جناب سارے مذہب اپنا یعنی چھوڑ دو، حقائق بیان نہ کرو، حقائق بیان نہ کرو، یہ ظلم ہے اور یہ ستم ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ جس بندے نے بل پیش کیا اس کو پتہ ہی نہیں جماعت اسلامی کا موقف کیا، مولانا مودودی نے کیا لکھا ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ سوائے انبیاء کرام کے ہر ایک پر تنقید کی جا سکتی، ہر ایک پر تنقید کی جا سکتی ہے، ان کا موقف ہے، اور خود ان کے موقف کے خلاف جناب وہ بندہ اور پھر کہتا ہے کہ میں جماعت اسلامی نمائندگی بھی کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ۔ اب دیکھیے دماغ، پہلے تو دماغ کا اس کا علاج کرائیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ میری جماعت کا موقف کیا ہے، میری جماعت کے سربراہ بانی کا کیا نظریہ تھا اور کیا کیا، جس کو یہی نہیں، اس کو دل کا کیا پتہ ہے کہ میں کیوں، اور پیچھے سے کون لوگ ہیں جو اس کو جناب آگے کر رہے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور دوسرا ظلم تو بہت سارے ہیں، پتہ نہیں کتنے ظلم یعنی میں گنوا چکا ہوں، ظلم و ستم، ہائے 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 دکھ ہوتا ہے، یعنی ہائے مسلمان، آنچ مسلمان کر ہیچ کافر، جو مسلمان نے ظلم کیے کافر بھی نہیں کرتا اتنا ظلم مسلمانوں پر سو۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو موقف ہے ان کا یہ کہ ہر ایک پر تنقید کی جا سکتی، اور خود مولانا کیا نام ہے، مولانا سید ابو العالی مودودی ہیں جی، ان کی کتابیں یعنی ضبط ہو جائیں گی، سب ضبط ہو جائیں گی، خلافت و ملکیت۔ دوسرا المیہ کہ اس بل کے محرک جو ہے وہ جماعت اسلامی کے بانی کی کتاب خلافت و ملکیت، اس کو ضبط کرائیں، اور جنہوں نے اس کتاب کو نشر کیا ہے یا جو شائع کر رہے ہیں اس کو بھی عمر قید یا 10، کیونکہ اس میں توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ توہین تنقید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جسٹس ملک غلام علی کی جو انہوں نے تجزیہ خلافت و ملکیت پر کے اعتراضات کا تجزیہ انہوں نے جو لکھا ہے، اور ان کے نام لکھے ہیں جو مولا علی کو گالیاں دیتے تھے، ان کے نام لکھے ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں صحابی۔ اب بعض لوگ مروان کو بھی صحابی کہتے ہیں، اور دوسرے بندے وہ تو ہیں ہی صحابی، کہتے ہی وہ صحابی ہیں مولا علی کو برسر منبر۔ اور یہ کس نے لکھا؟ مولانا مودودی نے، جس سے ملک غلام علی، لہٰذا انہوں نے توہین کر دی، صحابہ کی توہین ہے یہ۔ ان کو بھی کتابیں بھی ضبط کرو، اور جو نشر کرے گا اس کو جناب 10 سال قید یا عمر قید لگاؤ۔ جسٹس محمد شفیع غالباً ہے، ان کا فیصلہ ہے، باقاعدہ فیصلہ ہے کہ حاکم میں یعنی حضرت معاویہ جو ہے اس نے اسلام پر کاری ضرب لگائی، وہ ان کا فیصلہ ہے، عدالت کا فیصلہ ہے ان کا، وہ اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا۔ بہت سارے مفاسد۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا قانون یعنی کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی تنقید کریں یا تاریخی واقعہ بیان کریں یا جو قرآنی آیات ہیں، مسلمات ہیں، ان کو بیان کریں، اور کسی دور میں حضور کے زمانے عہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا عہد صحابہ میں بطور قانون یہ رائج تھا، یہ سزا تھی، یہ سزا غیر شرعی سزا ہے، غیر شرعی، پہلے نہیں رہی، کہیں نہیں، کسی زمانے میں نہیں رہی۔ باقی وہ اقوال ہیں ان کی یعنی کوئی حیثیت نہیں، فلاں کو مار دو، فلاں کو یہ کر دو، فلاں کو، لیکن بطور قانون کسی یعنی زمانے میں یعنی نہیں ہوا، قانون ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں یہ تاریخ ہے، سوائے انبیاء کرام، امام الانبیاء اور ان کی اہل بیت، وہ بھی یعنی جو چادر کے نیچے بالخصوص، باقی جو ہے ان کی تاریخیں موجود ہیں، قرآنی آیات موجود ہیں، واقعات موجود ہیں،
ان کو بیان کیا جا سکتا ہے. لہذا زیادہ زیادہ کیا ہے تعظیم. مثلا یہ فی سباب المسلم میں فسق وقتالہ کفر، اس کو قتل کرنا کفر ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنا کفر، لیکن اس کو سب کرنا فسق. تو فسق کی کیا سزا؟ بہت سارے ایسے کام ہیں جناب فاسق جو ہر بندہ کر رہا ہے، پھر اس کی سزا بناؤ. ہاں یہ ہے کہ تعزیر ہے، یعنی معمولی سی تعزیر ہے، بس یہی کچھ ہے. لیکن اہل بیت کی بیت اطہار اللہ ہے، معاملہ جدا ہے ان کا جدا ہے، رسالت کا انبیاء کرام کا الگ ہے. تو لہٰذا پہلے اس بہترین قبلہ کی جائے. بل کے حوالے سے بھی میرے خیال میں اس سے بہترین وضاحت جو علماء تشیع کی طرف سے قبلہ نے پیش کی نمائندگی کرتے ہوئے مکتب تشیع کی، سب سے بہترین وضاحت تھی. مومنین نے بھی سماعت فرمائی. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے وقت دیا اور آپ کے موقع دیا، آپ کے علم سے ہم نے جو ہے وہ فیض حاصل کیا. خداوند متعال جو ہے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے آپ تمام مومنین بھی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ خداوند متعال ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تمام مکتب تشیع پر تادیر قائم و دائم رہے. اور اسی کے ساتھ ہم قبلہ کے حضور سے خدا حافظی چاہیں گے اور تمام مومنین کے حضور سے بھی خدا حافظی چاہیں گے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو قبلہ مزید آپ سے استفادہ کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.